پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج بھی سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. وہ اڈیالہ کے باہر آئے اور 2 گھنٹے تک وہاں موجود رہے. انہوں نے اس موقع پر جو وہاں پولیس اہلکار موجود تھے ان سے بات چیت بھی کی. ان سے کہا کہ آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں, ہمارے پاس کورٹ کے آرڈرز ہیں اور ہم قانونی اور آئینی طریقے سے ملاقات کا حق رکھتے ہیں, اسی لیے آئے ہیں. لیکن بہرحال پھر بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے انہیں نوٹس جاری کر دیا ہے, کیونکہ انہوں نے حویلیہ میں ایک خطاب کیا تھا. گزشتہ روز جو خطاب کیا وہ NA 118 ہری پور میں ہونے والے الیکشن سے متعلق انہوں نے اس میں گفتگو کی تھی, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ خبردار کوئی دھاندلی کی کوشش نہ کرے, نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. انتظامیہ سے کہا تھا, پولیس سے کہا تھا کہ الیکشن کے نتائج پر کوئی اثر انداز نہ ہو, ادروائز انہوں نے کہا تھا کہ کانسیکوینسز فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. اور اس کے آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور صبح میں مسئلہ ہوا تو پھر شام کا اندھیرا آپ نہیں دیکھیں گے. اس کا نوٹس دیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اس غیر ذمہ دارانہ اور اس رویے کی وجہ سے نہ صرف NA 18 ہری پور میں پرامن ضمنی انتخاب کا انعقاد مشکل ہو گیا ہے, بلکہ ضلعی انتظامیہ, پولیس اور الیکشن ڈیوٹی پر مامور عملہ اور ووٹروں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے. کمیشن نے حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے صوبائی الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں فوری طور پر چیف سیکرٹری اور IG سے میٹنگ کریں اور ضروری حفاظتی اقدامات کرنے کے بعد اپنی رپورٹ الیکشن کمیشن کو پیش کریں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اور جو امیدوار ہیں شہر ناز عمر ایوب, ان کو الیکشن ایکٹ 2017 کے اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کل طلب کر لیا ہے اور نوٹسز جاری کر دیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اور احکامات بھی دیگر لوگوں کو جاری کیے ہیں. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں شفیع اللہ جان صاحب تشریف فرما ہیں, معاون خصوصی ہیں برائے اطلاعات. بہت شکریہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شفیع اللہ صاحب. حماد حسن صاحب سینئر تجزیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور شیلا رضا صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, MNA ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں. میں سب کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے جو بیان میں نے ابھی سنوایا آپ کو شفیع اللہ صاحب وزیر اعلیٰ کا, یہ اگر دھمکی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. دیکھیں, کل جو میں خود وہاں پہ موجود تھا CM سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ, جو ہمارا حویلیہ پہ جلسہ تھا, جو کہ ایک الیکشن کمپین عمر ایوب صاحب کا جو ڈیسیٹ ہوئے تھے, تو ان کی جگہ پہ ان کی اہلیہ شہرناز ایوب صاحبہ ہماری بین کڑی ہیں, تو انہی کے حوالے سے کل جلسہ تھا, ان کی کیمپین کے حوالے سے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ الیکشن کمپین سٹارٹ ہے تو ہم نے یا سہیل آفریدی صاحب نے یا گورنمنٹ نے کوئی اس میں مداخلت نہیں کی. کسی پہ کوئی پریشر نہیں ڈالا, کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو سپورٹ کریں, اس کو نہ کریں. حالانکہ صوبائی حکومت ہماری ہے, مشینری ہمارے پاس ہے, وہاں کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ ہمارے انڈر ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے کوئی ایسی کاروائی نہیں کی. آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایسے کچھ کرتے تو نون لیگ کی چیخیں آپ سنتے ہیں. وہاں پہ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ گھر گھر جا رہے ہیں, وہ کمپین کر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے تو کیپٹن صفدر صاحب خیبر پختونخوا انٹر ہی نہ ہوتے, لیکن اس کے باوجود ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے اس کو. اور کل جو CM صاحب نے بات کیا تو اس تناظر نہ کوئی دھمکی دی ہے, نہ وہ اس تناظر میں بات کی گئی ہے کہ جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے 8 فروری کو, کہ جس طریقے سے فارم 47 کے ذریعے ریزلٹس چینج ہوئے, جس طرح ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا, جس طرح ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, جس طرح ہماری سیٹیں چھینی گئی, تو وہ ایک تجربہ لے کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو ہم نے قانونی اور آئینی طریقے سے, انہوں نے بڑی اس دائرے کے اندر ہے کہ بات کی کہ بھئی جس کا ووٹ ہے اس کو وہ ووٹ ڈبے سے نکلنا چاہیے. جس طرح 8 کو ہوا ہمارے ساتھ وہ نہ ہو. تو اس میں یہ مطالبہ تو آپ کا بالکل درست ہے, لیکن اگر CM صاحب یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہمارے ووٹ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تو جو لوگ کریں گے وہ آئینی اور قانونی طور پر پھر سامنا کریں گے, کانسیکوینسز کو فیس کریں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ اگر تم نے رات کو کیا صبح کا اجالا نہیں دیکھو گے, تو صبح سے پہلے وہ جی اپنے پوسٹ پہ نہیں ہوگا, وہ ٹرانسفر ہوگا, تبادلہ ہو سکتا ہے. یہ مطلب تھا بالکل یہ مطلب, اور کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایڈمنسٹریشن ہماری ہے, تو انہوں نے بڑی مطلب اس میں کیا ایسی دھمکی ہے. الیکشن کمیشن نے ویسے ذاتیات پہ آئے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے ساتھ الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے اور یہ 2 پارٹیوں نے کیا ہے, تو یہ اس کی کڑی ہے. بالکل ہم پیش ہوں گے, ہم اس پہ قانونی مشاورت کریں گے, اپنی ٹیم کے ساتھ بات کریں گے, جو بھی ہوگا. ہم بالکل آئینی اور قانونی لوگ ہیں, ہم آئین کو فالو کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں دیوال کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی قانون کے دائرے کے اندر. ہمارے صاحب 2 باتیں ہوئی. ایک تو کیا جو کریڈٹ لے رہی ہے PTI کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دی ہے, حالانکہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوتا تو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی, اسی لیے انہوں نے بائیکاٹ ہی کر دیا. ایک تو آپ کی آبزرویشن کیا ہے اس الیکشن کے حوالے سے, اور دوسرا آپ اس کو دھمکی کے زمرے میں دیکھتے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا موقف درست نہیں ہے؟ دیکھیں, شفیع جان کہہ رہے ہیں کہ
ہم نے دھمکی نہیں دی, ہم نے کہا کہ ٹرانسفر کریں گے. وہ تو چیف منسٹر کا اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں. وہ ایک زمانے میں شیلا بی بی بیٹی ہے, الطاف حسین صاحب نے دھمکی دی تو پھر ایم کیو ایم والوں نے کہا کہ انہوں نے وہ 3 تلواریں اس کی طرف اشارہ کیا تھا. کچھ وہ ایسی صورتحال. دیکھیں یہ ان کا حق ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ان کا نہیں, یہ ہم سب کا حق ہے کہ جمہوری حوالے سے جو حقوق بنتے ہیں اس پہ کریں. لیکن سیاسی رویہ ایک الگ چیز ہے. اب ان کا رویہ, یہ کہتے ہیں پنجاب میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی حقائق ہے, اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. لیکن پنجاب میں علی امین گنڈاپور جب گئے تھے تو کیا لہجہ استعمال ہوا تھا, کیا رویہ تھا, کیا یہ سیاسی رویہ یہی ہے, روایت یہی ہے؟ ٹھیک ہے کچھ چیزیں ہیں ہماری ماضی میں, لیکن اس سیاست کو تو بے نظیر بھٹو نے نبھایا, نوابزادہ نصر اللہ نے نبھایا, ولی خان نے نبھایا. ایسے لوگوں نے سنجیدگی تھی اور اختلاف بھی ہوتا رہا. یہ اختلاف کرتے ہیں تو یہ بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, بہت جارحانہ لہجہ اپناتے ہیں. سہیل افریدی نوجوان ہیں ان کی طرح, تو ان کو وقت لگے گا. لیکن میں اس پہ حیران ہوں کہ ان کے ارد گرد تو تجربہ کار لوگ بیٹھے ہیں, وہ کیوں نہیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے رویے کو تعمیری اور مثبت بنائیں. بے شک آپ ممکن ہے کہ وہ جو ساتھ بیٹھے ہیں وہی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو صوبائی صدر ہیں جنید اکبر صاحب, ان کا لب و لہجہ بھی بہت صاف, ان کا لب و لہجہ بھی, یعنی ان کی پارٹی میں بیرسٹر گوہر بھی ہیں, یعنی ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کا رویہ بہت سنجیدہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ ہر جگہ مار زیادہ اس وجہ سے کھا رہے ہیں کہ ان کے رویے میں بہت جارحانہ پن ہے. سیاست میں جارحانہ پن نہیں ہوتا. جارحانہ پن ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سیاسی نہیں ہوتے. سیاسی لوگوں میں بہت مدھم, بہت پرسکون انداز ہوتا ہے. اور یہ چونکہ پہلی بار بھگت رہے ہیں نا, جب وقت تھا, جب جسٹس وقار سیٹھ نے فیصلہ دیا تھا تو یہی وہ وقت تھا نا کہ راستہ روکا جا سکتا تھا. لیکن راستہ کس نے نہیں روکا, وہ راستہ کس نے بند نہیں کیا, وہ تو عمران خان نے کیا نا. اب عمران خان خود بھی بھگت رہے ہیں, تو یہی وہ وقت ہوتا ہے. اب بھی ان کے پاس یہ وقت ہے کہ یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ نہ تجربہ کاری آڑے آ رہی ہے, نہ تجربہ کاری ہے, جذباتی پن ہے, اس سے نکلے. دیکھیں یہ پہلی بار یہ مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے. ان مشکلات کا سامنا کیا نواز شریف نے نہیں کیا, ان کا پورا خاندان جیل میں نہیں تھا. نواز شریف صاحب کا بھی تو لہجہ پھر سخت ہو جاتا تھا نا ان دنوں میں, لیکن ایسا تو نہیں تھا نا, ایسا جارحانہ پن زیادہ تھا نہیں. وہ پولیٹیکل, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حقائق یہ رہے ہیں. اچھا بے نظیر بھٹو نے نہیں, انہوں نے تو اپنے باپ کی لاش بھی اٹھائی, وہ خود بھی جیل میں تھی, ان کی والدہ بھی جیل میں تھی, تمام کارکن جیلوں میں تھے, لیکن سیاست کے ڈومین سے وہ باہر نہیں نکلی. یہ لوگ, ان لوگوں کے رویے میں جب تک سنجیدگی نہیں آئے گی, جب تک سیاسی ادراک نہیں ہوگا, جب تک سیاسی ویژن نہیں آئے گا, اس وقت تک ان کے لیے مشکلات ہوں گی. مشکلات, ایک منٹ اصل, مشکلات ختم نہیں ہوتی, لیکن آپ کو سیاسی راستے تو کھلے نظر آتے ہیں. ولی خان پر بھٹو صاحب نے حیدرآباد ٹریبونل بنایا تھا, ان کو جیل میں ڈالا تھا, ان کے تمام ساتھی بھی جیل میں تھے. لیکن وہی بھٹو جب پھانسی چڑھے تو وہ ولی خان بے نظیر بھٹو اسی ولی خان کو ساتھ لے کر ایم آر ڈی میں آ گئی, اور اسی ولی خان نے تحریک کو اٹھان دے دی, خصوصاً خیبر پختونخوا میں. صحیح ہے. تو ایسی مثالیں تو خیر پی ٹی آئی میں بھی ہمیں مل جائیں گی کہ محمود اطیقزئی صاحب کے ساتھ ایک زمانے میں تعلقات اچھے نہیں تھے, اب پاکستان تحریک انصاف نے آگے بڑھنا چاہیے, آگے سیاسی مکالمے کو مزید آگے بڑھائیں. شیلا صاحبہ, اب ایک تو یہ بتائیے کہ شفیع اللہ جان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم اگر آج ہمارے لہجے میں تلخی ہے تو اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ نہیں دیا گیا 8 فروری کا, سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, یہ ملاقات اگر ہو جاتی تو شاید ان کے لہجے میں تلخی نہ ہوتی. آپ نہیں سمجھتی کہ ملاقات کا ہو جانا اس میں کیا حرج ہے, بات آگے بڑھ جائے گی. ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں چیف منسٹر کی, اگر ابھی بھی ہو جائے گی تو کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ تلخی والی جہاں تک بات ہے تو جب آپ حکومت میں تھے آپ جب بھی بڑے تلخ, آپ کے رویے بھی بڑے تلخ, اور جس طرح سے آپ نے جو بے جان کیسز تھے زرداری صاحب والے ان کو نہ صرف چھوڑا بلکہ آپ نے کہا کہ سندھ میں چلنے ہی نہیں چاہیے, اور آصفہ بی بی صاحبہ کو ملنے نہیں دیا تھا زرداری صاحب کو. پھر نون لیگ کے ساتھ بھی آپ کے رویے بہت ہی تلخ تھے, زبان بھی تلخ تھی, ملک سے باہر بھی تلخ تھی, ملک کے اندر بھی تلخ تھے. آپ کی پارٹی نے تو اکثر شیر بھی نہیں دیکھا جو پیپلز پارٹی نے کہا, کوڑوں توڑوں سے لے کے سب کچھ, لیکن
اپنی سیاست کو جاری رکھا. جو اسمبلی میں تھے وہ اسمبلی میں، ایک وقت تو اسمبلی نہیں تھی ضیاء کے دور وقت میں، تو پھر بہرحال وہ جو بھی تھا. اور رہی بات، دیکھیں اس سے تو میں دو رائے اس پہ میں کر ہی نہیں سکتی کہ ان کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کے لیے کورٹ تک جانے کا معاملہ ہی نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات جو انہوں نے کہا کہ صبح کا اجالا نہیں دیکھیں گے. اگر وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں، ان کو آپ ریٹائر کر دیتے ہیں، جب بھی گھر بھیج دیتے ہیں، اجالا وہ پھر بھی دیکھیں گے. اجالا سے ان کی آنکھ مکمل بند ہو جائے گی جب نہیں دیکھ سکیں گے. اپنے رویے کے ساتھ ساتھ زبان کے طور پر یہ بہت سخت جملے ہیں. اور جہاں بھی جس پارٹی میں، مطلب مجھے اپنی پارٹی میں بھی کبھی کبھی اس پہ سننے پہ مل جاتی ہے کہ اگر کوئی غیر مناسب الفاظ استعمال کرے تو میں سپورٹ نہیں کر سکتی ہوں، اور میں کہہ دیتی ہوں کہ اختلاف رائے میں بہتری کی گنجائش رہ سکتی ہے الفاظ کے چناؤ میں. اور مجھے اس پہ سرزنش بھی ہو چکی ہے، لیکن میں اپنے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اگر میں کچھ زیادہ بول دوں تو میرے گھر کے والد ہیں میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن پڑھے لکھے ہو کے ایسا نہیں بولنا چاہیے. تو میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ غلط ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہو رہی، لیکن ان کے رویے اس سے زیادہ غلط ہے. اسمبلی میں عوام نے انہیں بھیجا نا، جتنے بھی وہاں پہ پہنچے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کام ہوتا ہے نا اپوزیشن کا. یہ کوشچن بھیج کے اس سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے اور اس میں سے بھی نکل کے چلے جاتے ہیں. یہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ریزائن کر گئے، تنخواہیں لے رہے ہیں، گاڑیاں ابھی تک ان کے پاس ہے، کوئی آؤٹ آف کنٹری وزٹ ہو اس میں بھی چلے جاتے ہیں. تو ابھی 28ویں کی تو بات خامخواہ نکل آئی ہے، 27ویں ترمیم میں انہوں نے ایز اپوزیشن اپنا مخالفت کا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. مطلب اس کا مطلب یہ کہ ہی نہیں. اور اگر یہ وہاں پہ جاتے اور وہاں پر جو لیجسلیٹو کمیٹی بنی تھی وہاں جاتے، کچھ اپنے سجیشنز دیتے میں بھی، کہ جیسے آئینی کورٹ سے پہلے آئینی بینچ ان کی مرضی پہ بنا دیا گیا تھا، کچھ اور اچھی باتیں نکل آتی. لیکن یہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. اور اس دفعہ تو انہوں نے یہ کہا نا کہ سورج نہیں دیکھ سکیں گے. اس سے پہلے جب پریس کلب کا انتخاب ہو رہا تھا، وزیر اعلیٰ نے ایک دن پہلے 34 کروڑ روپے اناؤنس بھی کیا اور کہا تاکہ جیت سکیں پریس کلب کے لیے. اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. جی بالکل صحیح ہے. چلیں اب آپ نے دو تین چیزوں کی بات کر دی، 27ویں ترمیم پہ بھی بات کر دی. ایک تو شفیع صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا لہجہ تو پہلے سے سخت تھا. یہ بہانہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس وجہ سے لہجہ سخت ہوا ہے، اور جب آپ حکومت میں تھے تب بھی آپ کا ایسا ہی لہجہ تھا، عمران خان صاحب کا بھی ایسا ہی لہجہ تھا. نہ صرف لہجہ تھا بلکہ برتاؤ بھی ایسا ہی تھا اپنے اوپوننٹس کے لیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے کچھ چیزیں فیس کرنا پڑ رہی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات کہ ناتجربہ کاری اگر ہوتی، جو خیبر پختونخوا میں امن جرگہ ہوا ہے اور جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے اس کو ہینڈل کیا، جس طریقے سے انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے چھت کے نیچے جمع کیا، اور پھر تمام قبائلی ہمارے عمائدین، تمام جرنلسٹ، تمام سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور پھر سب سے زیادہ کہ تمام ہم نے 21 پارٹیوں کو دعوت دی تھی اور 26 پارٹیاں آئی تھی. کوئی ایسی پولیٹیکل فورس نہیں تھی یا ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو اس جرگے کا حصہ نہ ہو. پھر تمام لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا، ان کی تجویز، ان کی مشورے لے کے 15 نکاتی جو ڈرافٹ تیار کیا گیا اس پہ تمام پولیٹیکل لوگوں کے سائن. تو یہ ایک تجربہ، اگر شکر ہے یہ نہ تجربہ کار ہے. اگر تجربہ کار ہوتے تو یہ تو کچھ اور بہت ہی آگے چلے جاتے. تو یہ دیکھیں اگر نہ تجربہ کار، بیرسٹر غور سے رہنمائی کیوں نہیں لے رہے؟ آپ نے ہم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر غور اتنا زبردست لب و لہجہ رکھتے ہیں، ان سے رہنمائی لیں. دیکھیں جو ہماری سختی ہے نا لہجے میں، جس کو آپ سختی کہتے ہیں، ہم اس کو سختی نہیں کہتے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں. جس بیان کا آپ نے ذکر کیا نا، اس سے زیادہ مظالم وہاں پہ ہوئے. الفاظ کا چناؤ بھی ہوتا ہے. اس سے زیادہ مظالم ہوئے ہیں وہاں پہ. اس سے زیادہ 7 دفعہ ایک بندہ آتا ہے اڈیالہ جیل، 7 دفعہ ایک SHO ایک چیف ایگزیکٹو کو روکتا ہے، 7 دفعہ وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتا، کورٹ کے آرڈر اس کے پاس ہیں، ایک SHO سب کچھ روک دیتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی لہجے میں سختی بھی نہ آئے. ہمیں بتائیں نا، ہم نے چیف جسٹس کو 3 بار کالز کی، خط لکھا، کوئی رسپانس نہیں. PM کو کہا، نو رسپانس. پنجاب گورنمنٹ کو لکھا، نو رسپانس. ہائی کورٹ گئے، اس کی جو حکم ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اچھا جی ملاقات پہ آج بھی نہیں کروائی گئی. ہم نے آج بھی کوئی سخت بات نہیں کی.
اور جہاں تک انہوں نے کیا کہ جی پیپلز پارٹی پہ بڑے مظالم ڈالے گئے، کون سے مظالم پیپلز پارٹی پہ؟ انہوں نے ہمیشہ امپائر کے ساتھ مل کے گیمیں کھیلی ہیں. انہی کی یہ جو مجیب رحمان کی بات تھی، ان کا مینڈیٹ تھا نا، کیوں نہیں دے رہے تھے؟ تو یہ کویشچن بھی تو کریں نا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہو بالکل، اور پھر جس طریقے سے انہوں نے 27 ترمیم میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کو اور ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو بیچا ہے. ان کی جو 73 کا آئین متفق کا بیچا ہے، بالکل بیچا ہے انہوں نے. اچھا. اور اس کو مسخ کر دیا اس آئین کو. یہ جو جانشین آج یہ بھٹو کے جانشین آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. کوئی سٹیمپ پیپر پہ آیا ہوا ہے، کوئی ایک ایفیڈیوٹ پہ آیا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے جو 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ایک شرمناک رول پلے کیا اور اس ملک کی جمہوریت کو انہوں نے بالکل گلے سے پکڑ کے. کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مخالفت میں ووٹ کیوں نہیں دیا، آپ کیوں نہیں حصہ بنے، آپ وہاں بیٹھتے اس کی مخالفت کرتے، یا اگر اس میں کچھ چیزیں قابل اصلاح تھیں آپ اپنی تجاویز پیش کرتے؟ یا ہم شروع سے اس چیز کے اگینسٹ تھے، ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے اس پہ. ہم 26ویں بھی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم 27ویں بھی بات نہیں کرتے. اور جو ڈرافٹ ان کو دیے گئے نا 26ویں ترمیم میں، پیپلز پارٹی کے پاس الگ ڈرافٹ تھا اور نون کے پاس الگ ڈرافٹ تھا، اور جو ہمیں بھجوایا گیا تھا وہ الگ تھا، اور جو پاس کیا گیا وہ الگ تھا. اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا بھی ہوگا کہ سینٹ میں ان کی پارٹی کی شیری رحمان صاحبہ کڑی ہو گئی کہ یہ چیز تو ڈرافٹ میں ہے نہیں، اور یہ واک آؤٹ کر گئے. تو یہ ڈنڈے کے زور پہ سارے جمع ہے، یہ لائن میں کھڑے ہیں. پیپلز پارٹی والے، نون لیگ کے پاس اور کچھ ہے نہیں، وہ کچھ اپنی طاقت آفر کر کے اپنی مدد بڑھا دیتے ہیں. تو چلے میں شیلا صاحبہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، مگر ایسی بات ہوتی تو پھر کچھ چیزیں نکلوا بھی دی ہیں پیپلز پارٹی نے. کہا جی ہم NFC والا معاملہ جو تھا، اچھا جب بلاول بھٹو کی ٹویٹ آئی نا 27ویں ترمیم کے بارے میں، آن دا ریکارڈ میرے ٹاک شوز بھی پڑھے ہیں، میرے میڈیا ٹاکس بھی پڑھے ہیں، میں نے کہا جی ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. یہ بلاول بھٹو صاحب صرف سیف سائیڈ اور فیس سیونگ کر رہے ہیں. نہ اس ترمیم میں کوئی NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے، نہ اس میں ایجوکیشن ہے، نہ اس میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. یہ سب ایک فیس سیونگ ہو رہی تھی کہ جی ہم نے یہ چیزیں ہٹا دی اور یہ چیزیں کر لی. 26ویں ترمیم میں اور 27ویں ترمیم میں مجھے یہ دونوں پارٹیاں، نون بھی اور پیپلز پارٹی بھی، ایک چیز بتائیں جو عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوئی ہو. سب چیزیں یا تو استثناء کے لیے ہوئی ہیں یا صدر نے استثناء لے لیا. اصل بات کروں گا، دیکھیں شفیع جان، پہلی مرتبہ شکر ہے PTI نے اپنے بندے کو اطلاعات کا قلمدان دیا ہے، ورنہ پہلے تو ان کے قلمدان کبھی بیرسٹر سیف کے پاس ہوتے تھے، کبھی اجمل وزیر کے پاس ہوتے تھے، جو سرے سے ان کے تھے ہی نہیں. اب چونکہ یہ نوجوان ہے، ذرا ٹائم لگے گا، جذباتی بات کریں گے. دیکھیں انسان ہوتے ہیں، ان میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ پیپلز پارٹی نے نہیں بھوگتا. یعنی میں تو ایک صحافی ہوں، میں تو کسی جماعت سے نہیں ہوں، کیوں نہیں بھوگتا؟ بھٹو جیسے لیڈر کی لاش لے کر گئے تھے، بے نظیر بھٹو کی لاش ادھر سڑک پر پڑی تھی، یہاں سے چند کلومیٹر دور. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تحریک انصاف سے زیادہ نہیں بھوگتا. نہیں، تحریک انصاف نے اتنا نہیں بھوگتا. وہ مارشل لائے، شفیع جان آپ کی عمر کم ہے، وہ مارشل لائے ہم اس وقت غالباً اسکول میں تھے. ہمیں یاد ہے کہ جو حشر ان کا کیا گیا تھا نا، چوکوں میں کارکنوں کو باندھ کر ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے، وہ بڑا خوفناک مارشل لا تھا. پھر جو نواز شریف کے ساتھ ہوا. دوسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ زرداری پریزیڈنسی میں بیٹھے ہیں، وہ اسٹیٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم ذرا احتیاط سے محتاط گفتگو کریں. دیکھیں ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، ہم نے بہت تنقیدیں کی ان پہ، کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت ان کی پوزیشن ایک الگ ہے. دیکھیں PTI کا غصہ بجا ہے. یعنی اگر ایک منتخب وزیر اعلیٰ جو عوام کے منتخب، آپ کہہ رہے ہیں غصہ بجائے، مگر انہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. نہیں، میں آتا ہوں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں اگر ایک منتخب وزیر اعلیٰ جسے صوبے کا مینڈیٹ ملا ہے، جس نے 91 یا 92 ووٹس اسمبلی سے لیے، جس نے حلف اٹھایا اور جو ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لیڈر کو مل لے تو کیا غصہ نہیں آئے گا؟ اگر ایک پرائم منسٹر اتنا نہیں کر سکتے کہ اس نے ریکویسٹ کیا کہ سر، اگر غصہ آئے گا تو کیا کرے وہ؟ میں اگر اس نے وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر ریکویسٹ کیا کہ سر مجھے اپنے لیڈر سے ملوانے دے، اور ایک وزیر اعظم یہ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا اس وزیر اعظم کے حوالے سے سوال نہیں اٹھیں گے کہ وہ فارم 47 کا وزیر اعظم ہے؟ اس لیے اٹھیں گے کہ وہ کیوں اتنا دبا ہوا ہے کہ وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر سے نہیں ملوا. مگر مجھے یہ بتا دینا پھر یہ کیا کریں آپ کے خیال میں؟ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ظلم ہوا ہے، آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، غصہ جائز ہے. بھائی اگر ایک منتخب وزیر اعلیٰ روز آتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہوں، وہ سپریم کورٹ کے پاس بھی چلے گئے. دیکھیں 302 میں پھانسی ہو جاتی ہے،
اور وہ سپریم کورٹ بھی اس کو مجرم ڈکلیئر کرتا ہے، لیکن آخری لمحوں میں بھی ملاقات کی اجازت مل جاتی ہے. ایسا ہے نہیں، اب آپ راستہ سجھا نہیں رہے نا کہ ایک سابق وزیر اعظم جو بھی ہے اسے عدالت نے سزا سنائی یا جو بھی ہے، لیکن سہیل افریدی آتے اس سے مجھے آپ کو یا شہلا کو یا کسی کو انکار ہے کہ وہ منتخب وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اگر منتخب وزیر اعلیٰ رائٹ سر. چلیے میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، مگر ہمارا صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ پھر اب ان کے پاس راستہ کیا بچا ہے، کیونکہ جلسوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ لوگوں، نوجوانوں، میں اپنے تمام آئینی قانونی راستے استعمال کر رہا ہوں، مجھے اگر پھر بھی اجازت نہیں مل رہی تو تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں. تو پھر لوگ آگے سے نعرے لگاتے ہیں ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے. تو یہ لوگوں کے جذبات ہیں، تو پھر کیا ٹیمپریچر اس سے بڑھ رہا ہے. شیلا صاحبہ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، اور خاص طور پر ان باتوں کا جواب جو شفیع اللہ صاحب نے کی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. شیلا صاحبہ، ابھی آپ نے دیکھا شفیع اللہ صاحب تو شیخ مجیب کے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ بھٹو صاحب نے وہ مینڈیٹ کیوں نہیں دیا. ابھی ریفرنس دیتے ہوئے حماد صاحب نے ولی خان کا ذکر کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا بھٹو صاحب کے زمانے میں. تو کچھ سوال آپ کی طرف بھی اٹھے ہیں، شاید آپ اس پر جواب دینا چاہ رہی تھیں. میں حیران ہوں کہ شفیع صاحب انفارمیشن مجھے پتہ چلا ہے کہ ہیں، میں نے تاریخ کا نہیں پتا. بھٹو صاحب کے پاس رائٹ ہی نہیں تھے کہ وہ جو ہے شیخ مجیب کے لیے بات کرتے. کوئی بھٹو صاحب صدر یا وزیر اعظم تو نہیں تھے نا. ایل ایف او کے تحت ملک میں مارچ کرنا تھا یحییٰ خان تھا. بھٹو صاحب اپنی پارٹی کے سربراہ، لیکن وہاں پر اسمبلی کے اجلاس میں جانے سے انہوں نے منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ کوئی خبردار ٹانگیں توڑ دیں گے. پارٹی کے لوگوں، ہاں اپنی پارٹی کے لوگوں کو روکا تھا نا. جیسے عمران صاحب کہتے تھے کہ جو جائے گا وہ استعفیٰ دے، لیکن پھر بھی لوگ چلے گئے تھے لیکن انہوں نے استعفیٰ نہیں لے سکے تھے. بھٹو صاحب ملک میں مارچ کرنا تھا، ایل ایف او تھا اور یحییٰ خان کی حکومت تھی. بھٹو صاحب کا اختیار ہی نہیں تھا، نہ وہ وزیر اعظم تھے نہ کوئی تھے. کچھ نہیں تو عالیہ حمزہ سے پڑھ لیں. تو پہلے تو اپنی تاریخ درست کر لیں، ٹھیک ہے. یعنی بھٹو صاحب آپ کہہ رہی ہیں کہ اس بات کے حامی تھے کہ شیخ مجیب کو حکومت دے دی جائے، وہ اس کے خواہش مند تھے. دیکھیے وہ ایک اپنی پارٹی کے لیڈر تھے، انہوں نے اپنی پارٹی سے جو بھی بات کی وہ ایک الگ بات ہے. اب وہ حامی تھے نہیں حامی تھے، لیکن ان کو حکومت دینا نہ دینا بھٹو صاحب کے اختیارات میں نہیں تھا. وہ شیخ مجیب کے مخالف تھے، اس کے مینڈیٹ کے نہیں ہو. شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں اجلاس بلا لیا تھا لیکن یہاں کی میجارٹی پارٹی نے انکار کیا. اپنی پارٹی کے تو وہ ذمہ دار ہیں نا. لیکن اس وقت حکومت کس کی تھی؟ حکومت کس کی تھی؟ مجھے اس کا جواب دیں. حکومت یحییٰ خان، اس کا جواب دے دیں. حکومت یحییٰ خان کی تھی. یحییٰ خان کون تھا؟ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا. تو پھر بھٹو صاحب کی کہاں چل رہی تھی اس میں؟ نہیں، بھٹو صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کو اجلاس میں شرکت کے لیے یہ تو تھا نا کہ وہ ان کو جانے دے سکتے تھے. یہ تو یحییٰ خان نہیں کر رہے تھے. ذمہ داری تھی، جس کا مینڈیٹ تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. بھائی کیوں کھڑے ہوتے؟ ان کی اپنی پارٹی ہے. ساری عمر آپ نے یہی گیمیں کھیلی ہیں، کسی کے مینڈیٹ کا احترام آپ نے کیا نہیں ہے. آپ کے پاس زیادہ سیٹیں تھی، ہم نے آپ سے کہا حکومت بنا لیں، آپ نے نہیں بنائی. ہم سے تو مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا، ہماری تو 180 سیٹیں تھی. میں چھینا گیا یا نہیں چھینا گیا؟ آپ کے پاس تھا نا. چھینا گیا نہیں چھینا گیا؟ چلے یہ بتا دیں. ہم نے یہ بتا دیں شیلا صاحبہ. نہیں، پہلے میں آپ کو خود کلیئر کر دوں نا. پہلے میں آپ کو تاریخ پہ کلیئر کر دوں. نہیں، تاریخ آپ غلط بتا رہی ہے. جس طرح آپ نے 73 کے آئین کو مسخ کیا، تاریخ کو بھی کر رہی ہیں. نہیں، آپ میں صحیح تاریخ بتا رہی ہوں. آپ سیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ پی ٹی آئی سے. مجھے فخر ہے کہ میں پی ٹی آئی سے ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا کارکن ہوں. اور یہ عمران خان کی پارٹی میں ممکن ہے کہ ہم جیسے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں. ہمارے آپ کی پارٹی میں ہوتے تو میرے ساتھ بھٹو لازمی ہونا تھا. اچھا چلیں، میری پارٹی کے بہت لوگ آپ کے پاس ہیں. میری پارٹی کے تو بہت لوگ آپ کے پاس ہیں. ڈیوڈ پہ آگے آپ نے بلاول کو بٹھا دیا. آپ جمہوریت کا درس دیں. میں آپ کو خاموش کرا رہی ہوں، میں آپ کے درمیان. جی شیلا صاحبہ کہیے. دیکھیے، پاور آف ٹرانسفر جو تھا گورنمنٹ کا وہ بھٹو صاحب کے پاس نہیں تھا. اس بات کو آپ یاد رکھیں. بھٹو صاحب اپنی پارٹی کے سربراہ تھے. یحییٰ خان جو تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اصولی موقف تو وہ لیتے نا. بھٹو صاحب یہ کرتے ہیں کہ جو میجورٹی پارٹی تھی اس کے حق میں بیان دے دیتے کہ ان کا حق بنتا ہے حکومت بنانے کا. سبق سناتی ہوں. اب میں آپ کو دوسری بات بتاتی ہوں. بھٹو صاحب
جو تھے شیخ مجیب کے 7 پوائنٹ سے ڈس ایگری کرتے تھے. وہ چاہتا تھا الگ جو ہے وہ فائنینس ہو, وہ چاہتا تھا الگ خارجہ پالیسی ہو, وہ یہ اس طرح کی چیزیں چاہتا تھا. بھٹو صاحب اس کے ان پوائنٹ سے ڈس ایگری کرتے تھے. ایک ملک میں 2 خارجہ پالیسی, دو جو ہے وہ فائنینس پالیسی نہیں ہو سکتی, اس طرح کی باتیں تھیں جو 7 پوائنٹس تھے. اور یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا دوسری پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف کرنے کا حق ہے. اب سمجھے آپ, جب بھٹو صاحب وہاں گئے تھے, ان کے ساتھ فیض احمد فیض گئے تھے, اس وقت وہاں پہ خالص وہ الگ ہونے کی تحریکیں چل چکی تھیں, اور فیض احمد صاحب نے جو ہے وہاں پہ ایک غزل کہی تھی جب کھڑکی سے حالات دیکھے تھے, ہم کے ٹہرے اجنبی اتنی ملاقاتوں کے بعد. یہ پڑھے لکھے, شکریہ, بہت شکریہ. تو یہ آپ سمجھا کریں. اب رہی بات آپ کی کہ آپ نے زرداری صاحب کو کہا کہ وہ چور ہیں, وہ ہیں, تو بھائی کنوکٹ تو آپ کا لیڈر ہے جس پہ آپ کو فخر ہے. کنوکٹ نہیں ہے, الزامات ہے ہمارے اوپر. بالکل نہیں جی, اس کو سزا ہوئی, اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بالکل قانون کی ڈیفینیشن کے مطابق جی بالکل سزا ہوئی ہے. اور زرداری صاحب کو صرف آپ نے ان کے کیسز کو ہر پارٹی نے ہر پارٹی نے گنے کی مشین میں اور گرائنڈر میں نہیں ڈالا ان کے کیسز کو, ورنہ آپ نے اس بندے کا تو حشر جو کرنا تھا وہ سب نے کیا, نکلا کچھ نہیں. تو ایک تو آپ بات یہ لے لیں. اب آ گئی چوتھی بات. دیکھیے تین باتوں کا میں نے آپ کو بہت اچھا جواب دیا. ایک اس پوسٹ کو استثناء زرداری صاحب کو استثناء سے مسئلہ نہیں ہے. ان کی نہ 1.5 سال میں چیخیں نکلی, نہ 2 سال میں چیخیں نکلی, نہ 13 سال میں چیخیں نکلی. ان کی کمر جھک گئی, ان کے مسائل ہو گئے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں سزا یافتہ بھی ہوں لیکن اسمبلیوں کا بائیکاٹ کرو, ادھر کا بائیکاٹ کرو. فرق ہوتا ہے لیڈر میں. اب رہی بات, آپ نے چیئرمین پہ بھی اٹیک کیا, تو بھائی چیئرمین جو ہے وہ ہنستے کھیلتے ایسے نہیں آیا, وہ باقاعدہ سیاست کر رہا ہے. اینڈ ہی از پروونگ, اینڈ ہی از پرووڈ جی, اینڈ ہی پرووڈ. بالکل ٹھیک ہے. چلیے شیلا صاحبہ, چاروں باتوں کا آپ نے تفصیل سے, وہ بہترین وزیر خارجہ ہے, وہ بہترین اپنی پارٹی کا لیڈر ہے. اس نے اپنی پارٹی میں اتنی جمہوریت رکھی ہوئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پہ اور دوری شیلا صاحبہ آپ نے بہت تفصیل سے جواب دیا ان چاروں باتوں کا. میں اگر اجازت دیں تو آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے خود ہی کہا کہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا ان ساری چیزوں کا, اور یقیناً میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا. تو اس میں شفیع اللہ صاحب, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, میں نے تو حقیقت بولی ہے. نہیں بھی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اب اس میں شفیع اللہ صاحب, ایک تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو سہیل آفریدی صاحب فرما رہے ہیں کہ کچھ ملک میں بڑا ہونے والا ہے, کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ دیکھیے, پاکستان میں اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس ہے وہ ختم کر دی گئی. جی, پنجاب میں ہمارے جھنڈے پہ پابندی تھی, ابھی بھی ہے, لوگ ہمارے جمع نہیں ہو سکتے. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا. عمران خان کا نام آپ نہیں لے سکتے, اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے. ابھی ان کو بیانات سے بھی ان کو مسئلہ بن گیا, اب تو ان کے بیانات سے بھی ڈرنے لگے ہیں. جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ پاکستان میں کچھ بڑے ہونے جا رہا ہے, تو بالکل ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں تمام ہماری لیڈرشپ موجود تھی, تمام پارلیمنٹیرینز ہمارے موجود تھے, اور ایک پارلیمنٹری ہماری میٹنگ بھی ہوئی ہے. اس میں کچھ آپشنز بھی ڈسکس ہوئے ہیں, اور جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, تو بالکل پاکستان میں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. ہم پلان کر رہے ہیں, کچھ آپشنز پہ ہم غور کر رہے ہیں. ہم احتجاج بھی کر سکتے ہیں, ہم واپس اسلام آباد بھی آ سکتے ہیں, ہم پنڈی بھی آ سکتے ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کر لوں کہ آپ نے اسے کیلکولیٹ کر لیا ہے, اس کے پنڈی میں تو پرائم منسٹر نہیں بیٹھتے, نہ کابینہ بیٹھتی ہے. پنڈی بھی پاکستان کا حصہ ہے, اسلام آباد بھی پاکستان کا حصہ ہے, شہرائے دستور بھی پاکستان کا حصہ ہے, اٹک بھی پاکستان کا حصہ ہے, اور خیبر پختونخوا بھی پاکستان کا حصہ ہے. اور ہمیں آئین اور قانون یہ اجازت دیتے ہیں, ہم جدھر بھی چاہیں پروٹیسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں, دھرنا دے سکتے ہیں, وہاں آ کے بیٹھ سکتے ہیں. اپنا آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہم کہیں بھی احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں. تو اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. حماد صاحب نے سوال کیا اور پھر کافی دیر تک مسکراتے رہے زیر لب. جی حماد صاحب, دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ احتجاج ان کا حق ہے, احتجاج کر سکتے ہیں, لیکن احتجاج کس شکل میں ہو. احتجاج کیا ڈیلیوری ان کی اچھی رہی, یہ بھی پوچھنا چاہیے. یعنی 2014 سے ان کی حکومت ہے, تقریباً 12 سال ہو گئے.
اس حکومت میں سے کیا نکلا؟ اس میں سے بی آر ٹی نکلا، اس میں سے سونامی بلین ٹری، مالم جبا، محمود خان اس کا بھائی، گنڈاپور صاحب، کوہستان سکینڈل، سی این ڈبلیو، کیا کیا کچھ اس سے نہیں نکلا۔ دیکھیں یہ بالکل احتجاج کرے، یہ ان کا حق ہے، لیکن احتجاج سے پہلے یہ اپنی ڈیلیوری تو دے نا کہ بھئی ہم نے یہ کیا۔ اب مریم نواز، ہم ان کو فارم 47 کہے یا کچھ بھی کہے، لیکن کم از کم آپ دیکھیں روز روز وہ پروجیکٹس دے رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر روز روز پہلے گنڈاپور صاحب آ کر جذباتی سیاسی سلطان راہی بن جاتے تھے، آج کل سہیل افریدی نوجوان آ کر جذباتی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کل بھی حویلیہ میں جلسے میں جو کچھ کہا، دیکھیں اس پہ ہم سوال نہیں اٹھاتے کہ ان کی مقبولیت ہے، ان کی بالکل مقبولیت ہے۔ میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، ان کی ایک بہت بڑی مقبولیت ہے، بڑی فالوئنگ ہے ان کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سہیل افریدی منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ لیکن ان سے یہ پوچھنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ بھئی ہماری صوبے کے امن و امان کی صورتحال کو دے کے، دہشت گردی کو دے کے، یہ تو لوگوں سے بھی پوچھنا بنتا ہے نا کہ جب انہوں نے پرفارم ہی نہیں کیا اور آپ نے اتنی لمبی لسٹ گنوائی ہے تو لوگ یہ تو لوگوں سے بھی پوچھنا۔ ایک منٹ، یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ سوال پوچھا۔ دیکھیں اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر ان کی ڈیلیوری نہیں ہے، ان کی پرفارمنس نہیں ہے تو پھر لوگ بار بار منتخب کیوں دوبارہ؟ اب اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا تھا، میں پہلی بار دے رہا ہوں میڈیا میں۔ اس لیے بار بار منتخب ہوتے ہیں کہ پہلے جو لوگ انتخاب جو الیکٹورل کالج ایک طرح سے ہوتا تھا، انتخاب کرتے تھے نا، وہ سیاسی کارکن ہوتے تھے، کوئی این پی کا ہوتا تھا، کوئی جماعت اسلامی کا، کوئی مسلم لیگ کا، کوئی پیپلز پارٹی کا، کوئی جے اے کا، اور ان کی ایک باقاعدہ تربیت ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے اپنے اسٹڈی سرکلز میں جاتے تھے، اپنے لیڈروں کے ساتھ بیٹھتے۔ اب کیا ہوا؟ اب 2011 کے بعد جب پی ٹی آئی کا رائز ہوا، بنی تو وہ 96 میں تھی، لیکن اس وقت کوئی انقلابی دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ پارٹی دکھائی دے رہی تھی۔ 2011 میں لاہور میں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جلسہ کروایا، 50 کروڑ روپے اس پہ لگوائے۔ سر وقت کم ہے نا، آپ ہسٹری آپ بتا رہے ہیں مجھے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2011 میں ہم نے جلسہ کروایا، پورے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کر کے دکھائے جلسہ، دکھائے کر کے جلسہ۔ نواز شریف کو انہوں نے بنایا تھا بے نظیر کے مقابلے میں۔ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ مگر آپ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہوا، آپ کی بات ادھوری رہ گئی۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ 88 میں بے نظیر بھٹو کی اسی طرح مقبولیت تھی، آئی جے آئی انہی ایجنسیوں نے بنا کر دی تھی، اور نواز شریف ابھی تو ایجنسیاں ساتھ نہیں ہیں نا، اب مقبولیت کیوں ہے؟ مقبولیت مقبول ترین لیڈر ہے، مقبولیت اسی لیے ہے، مقبولیت میں کوئی سوال نہیں ہے، مقبولیت اس لیے ہے کہ نوجوانوں کی باقاعدہ سیاسی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ سیاسی تربیت ان کا کون کر رہے ہیں؟ یوٹیوبرز کر رہے ہیں، وہ جذباتی طور پر وہ حقائق کو دے کے بغیر۔ چلیں نوجوان گمراہی کا شکار ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ گمراہی کا نہیں، لیکن شکار ہے۔ حماد صاحب میرے بڑے ہیں، میری صوبے سے ہیں، ہمیشہ میری اس بات میں ان کے ساتھ بحث ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی 2011 میں ہمارا جو رائز ہوا وہ ایجنسیز اس میں ملوث تھی، تو ابھی تو ایجنسیاں نہیں، اب تو سب کچھ ان کے ساتھ ہے، نون کے ساتھ ہے، کرے ایک جلسہ۔ اور دوسری بات یہ گمراہ کن جو آپ نوجوانوں کی انہوں نے مثال دی ہے، وہ کہہ رہے ہیں یوٹیوب کے حصار میں ہے، لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں باقاعدہ تربیت۔ نوجوانوں کا لیڈر اور عام پاکستانیوں کا لیڈر عمران خان ہے، اس وقت وہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے۔ اڈیالہ جیل پاکستانی سیاست کا مرکز ہے، یہ چلے تھے عمران خان کا مائنس کرنے، وہ روز ملٹیپلائی ہو رہے ہیں۔ سہیل افریدی کے جو عکس ہے، لوگ اس کو عمران خان وہ دیکھ رہے ہیں، اور اس بار جو ہم خیبر پختونخوا سے آئیں گے تو لگ ان کو پتہ چلے گا۔ بہت شکریہ شفیع اللہ صاحب، بہت شکریہ حماد صاحب، شہلا صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کی حکمران اشرافیہ کو چارج شیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ حکمران اشرافیہ اپنے فائدے کے لیے طاقت کو اس طرح سے استعمال کر رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی چل نہیں رہی، اور ساتھ ہی ساتھ 15 نکاتی ایجنڈا بھی دیا ہے ریفارمز کے لیے۔ کیا ہے آئی ایم ایف کا اعتراض، کیا یہ رپورٹ بتاتی ہے؟ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب سے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں پاکستان کو چارج شیٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ اشرافیاں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معاشی اشرافیہ نے زمین پر کنٹرول کے باعث طاقت کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔
سیاسی اور معاشی اشرافیہ سرکاری پالیسیوں پر قبضہ کر کے معاشی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. اس رپورٹ میں تجویز بھی کیا گیا ہے کہ کیسے پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کو 6% سے زیادہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ریاست کی معاشی کردار سے گورننس خطات جنم لیتے ہیں, اور بھی عدالتی جو رکاوٹیں ہیں یا مسائل ہیں اور ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. ان تمام چیزوں میں بات کریں گے. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس رپورٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جس میں براہ راست پاکستان کے حکمران اشرافیہ کو نشانہ بنایا گیا ہے یا وجہ بتایا گیا ہے پاکستان میں معاشی خرابی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ یہ اس طرح کی رپورٹ آئی ایم ایف نے پچھلے 22 سال پچھلے کچھ ہم 10-12 پروگرام میں رہے ہیں جی, اور کبھی اس طرح کی بات چیت نہیں ہوئی آئی ایم ایف سے, اور یہ ایک بالکل ہی نیا انداز ہے آئی ایم ایف کا گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ کا. یہ مناسب پرائیورٹی ہے, مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو امیج ہے دنیا کے سامنے کرپشن کے لحاظ سے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک بہت مشہور انڈیکس ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہر سال واضح کرتا ہے, اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان کی رینکنگ 180 ممالک میں 135واں نمبر ہے پاکستان کا. تو یعنی کہ انٹرنیشنل پرسپشنز تو تھے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی کرپشن کا پیمانہ اونچا ہے. تو یہ رپورٹ اب آئی ہے, ماشاءاللہ یہ بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے, تقریباً 186 پیجز کی رپورٹ ہے, اور اس میں بہت سے باتیں ایسی کی گئی ہیں جو آئی ایم ایف نے پہلے 25ویں پروگرامز میں کبھی نہیں کیا تھا. تو یہ ایک بریک تھرو ہے. تو ڈاکٹر صاحب, بنیادی طور پر جس مسئلے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, یہ مسئلہ تو شاید نیا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ پہلے کبھی آئی ایم ایف نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا. آپ کے خیال میں اب ان کی نشاندہی کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی حالات پاکستان کے پریشان کن ہیں, اور اب آپ دیکھیں شرح نمو ہمارا 2.5 سے 3% میں پھنسا پڑا ہے بہت عرصے سے, اور جب ہمارے پاپولیشن کی آبادی میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ 2.5% سالانہ ہے, تو فی کس آمدنی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. ہم 2022-23 میں تقریباً ڈیفالٹ کی طرف چلے گئے تھے. تو حالات بہت پریشان کن ہیں, اور اس لیے شاید آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ اسٹرکچرل ریزنز جسے کہتے ہیں نا, جو اندرونی حالات پہ غور کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو اشرافیہ ہیں ان کا جو رول رہا ہے وہ ان کے خیال سے پازیٹیو نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے نقصانات بھی ہوئے ہیں. اب انہوں نے شوگر انڈسٹری کا اگزامپل دیا ہے کہ کیسے برآمدات کر دیا اپنے چینی کو, اور اس سے کتنا نقصان ہوا. تو اس طرح کے اگزامپلز آئی ایم ایف نے پہلی دفعہ رپورٹ میں کیا ہے. اب سوال جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 15 پوائنٹ پلان آف ریفارم دیا ہے ماشاءاللہ گورننس اور کرپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے. کیا وہ یہ 15 پوائنٹ پلان جو ہے ریفارم کا, کیا اس کو اسٹرکچرل کنڈیشنالٹیز میں لائیں گے پروگرام میں جو 3 سال کا ہے, اور یہ واضح کر دیں گے کہ اگر یہ ریفارمز امپلیمنٹ نہیں ہوئے تو ہم آگے پروگرام نہیں لے جائیں گے. تو یہ سب سے اہم اور سب سے فنڈامنٹل کوشچن ہے, ورنہ یہ بھی ایک کتاب آئے گی جس کو ہم سب پڑھیں گے اور کچھ عرصے کے بعد بھول جائیں گے. ڈاکٹر صاحب, اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 5 سے 6.5% تک بہتر ہو سکتی ہے اگلے کچھ سال میں اگر اصلاحات کی جائیں. ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی حکومت میں آج سے 3 سال پہلے 6% سے بڑھ گئی تھی ہماری گروتھ, لیکن آنے والی حکومت نے کہا کہ یہ سسٹینیبل گروتھ نہیں تھی, بلکہ ایسی گروتھ سے تو الٹا نقصان ہوتا ہے, تو یہ سسٹینیبل گروتھ ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا وہ پہلے مائنس میں گئی, پھر 1.5%, 2%, 2.5% پہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ پھنسی ہوئی ہے. تو یہ کیا واقعی یہ فینومینا ٹھیک ہے کہ وہ گروتھ سسٹینیبل نہیں تھی, اس سے امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے, اس سے اور قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, اور یہ جو تجویز کر رہا ہے آئی ایم ایف, یہ اس 6% گروتھ سے یہ 6% گروتھ کیسے مختلف ہے؟ دیکھیے, اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ
اگر ہم نے ریفارمز لے آئے گورننس اور کرپشن کو ختم کرنے میں، گورننس کو امپروو کرنے میں، تو انشاءاللہ پاکستان کا جو شرح نمو ہے وہ ہر سال تقریباً 1% زیادہ ہو جائے گا، اور 5-6 سال میں 6% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ مناسب ایسٹیمیٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو حاصل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرح نمو پاکستان کا کبھی بڑھتا ہے تو کبھی گرتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، 2021-22 میں اور 2021-22 میں شرح نمو 6% تک پہنچ گیا تھا، جی، مگر اس کے بعد میں ہوا یہ کہ 2021-22 میں ہمارا تجارتی خسارہ آسمان تک پہنچ گیا، اور اس کے نتیجے میں ہمیں 2022-23 میں آپ نے دیکھا کہ ہم تقریباً دیوالیے کی طرف پہنچ گئے تھے، اور IMF کے جلدی رسپانس کی وجہ سے پاکستان بچ گیا اور نکل آیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 6% پر لے جا رہے ہیں اپنی گروتھ کو، اور تجارتی خسارہ اس کے نتیجے میں بڑھ رہا ہے، تو یہ رسکی بھی ہو سکتا ہے، تو پھر گروتھ کو ڈاؤن رکھنا یا کنٹرول میں رکھنا یہی بہتر حکمت عملی ہے پاکستانی معیشت میں؟ دیکھیں، ہمیں بدن کے میں جو خون ہے، معاشی خون جسے کہتے ہیں، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک آپ کے برآمدات، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں پھر آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ سسٹینیبل رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ کو اپنے ٹیکس کے نظام کو بہتر کر کے ریونیوز بڑھانا ہے، تاکہ جو آپ کے ڈیولپمنٹ وغیرہ کے خرچے ہوں وہ مناسب ہو، انفراسٹرکچر میں اضافہ ہو، تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو شرح نمو ہے وہ سسٹینیبل رہتا ہے۔ تو دو چیزوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، فار سسٹینیبل گروتھ، برآمدات اور ٹیکس ریونیو۔ جی، صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس میں عدالتی نظام کی پیچیدگیوں کی بات کی گئی ہے، اور کہا گیا کہ عدالتی نظام کی پیچیدگیاں اور تاخیر جو ہے اس میں فیصلے ہونے میں، یہ معاشی سرگرمیوں کو متاثر کرتی ہے۔ آپ دونوں چیزوں کا کیسے تعلق دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ مناسب بات ہے۔ اب آپ کو تو سن کے حیرت ہوگی کہ ہمارے لوور کورٹس میں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں بہت عرصے سے، اور اس کے نتیجے میں فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں دقت ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے کیپیسٹی بڑھانا ہے۔ اور انہوں نے مناسب بات کی ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ہرڈلز بہت ہیں جوڈیشل سسٹم میں، ان کو کلین اپ کرنا ہے، اور نظام کو بہتر کر کے تیزی سے جس حد تک ہو سکے کیسز کو مکمل کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سے کیسز کا تعلق فائنینسز اور اکانومی سے ہوتا ہے، اور اگر وہ پھنسے رہتے ہیں تو پھر فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور البتہ نقصان ہو جاتا ہے۔ سر، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تمام بیماریاں یا خرابیاں جن کی طرف IMF نے اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ وہ نیا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں موجودہ حکومت نے یا پچھلے 2 سال میں ان تمام ایشوز پر خاص توجہ دی گئی ہے، یا ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے کسی حد تک؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اسی رپورٹ میں کہ پیچیدہ ٹیکس سسٹم ہے، کمزور انتظام ہے، اور اس کی جو نگرانی ہے ٹیکس سسٹم کی، یہ اور پھر جو کرپشن ہے، یہ تمام وجوہات مل کے پاکستان کی معیشت کو خراب کر رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کوئی انٹینشن دکھائی دی ہے آپ کو ان اداروں میں بہتری کی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب اگر آپ کرپشن کے انڈیکس کو دیکھیں، انٹرنیشنل انڈیکس، تو پاکستان کا جو سکور ہے وہ پچھلے سالوں میں خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا سکور پہلے 35-38 بھی تھا، مگر اب وہ 27 پہ آ کر گر چکا ہے، لیٹسٹ جو آیا ہے 2024 کا۔ تو کرپشن میں پرسیپشن تو انٹرنیشنلی یہ ہے کہ پاکستان میں بڑا ہے، اور ہماری رینکنگ جس طرح میں نے کہا 135 ہے 140 ملکوں، 80 ملکوں میں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری حکومت نے مختلف اقدامات لیے ہیں؟ دیکھیے، ایک بہت اہم ادارہ قائم ہوا جو کہ بڑا طاقتور ماشاءاللہ ادارہ ہے انویسٹمنٹ پروموٹ کرنے کے لیے، جس کا نام ہے SIFC۔ جی، اب IMF نے SIFC کو بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور کہا ہے کہ اس میں SIFC کے جو پروسیس ہے اس میں ٹرانسپیرنسی زیادہ ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مناسب ہوگا
اگر SIFC اپنا فرسٹ اینول رپورٹ پبلش کرے تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ کس حد تک کامیابی ہوئی ہے انویسٹمنٹ کو موبلائز کرنے میں. جی بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا جیسا کہ شروع میں بھی کہ پہلی مرتبہ IMF نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا پاکستان کی، جس میں یہ بھی ہے کہ اشرافیہ جو ہے وہ اپنی طاقت کہاں سے لیتی ہے، ایکسٹریکٹ کرتی ہے. تو کہا گیا ہے کہ زمین پر کنٹرول، یعنی شاید جو وڈیرا شاہی کا نظام ہے یا زمیندار سیاست میں آ گئے ہیں ان کی طرف اشارہ شاید کیا جا رہا ہے. کیا آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ IMF یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان میں سیاست پر چونکہ وڈیروں کا یا اشرافیہ کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہی روایتی طور پر لوگ پارلیمنٹ میں آتے ہیں جو بڑے بڑے زمیندار ہیں اور پھر وہ پالیسیاں اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں؟ کیا یہی کہا جا رہا ہے سر اس میں؟ انہوں نے ایک بڑا نمایاں اگزامپل بھی دیا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ڈسٹرکٹ لیول پر حکومتوں کے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اس بیسس پہ سلیکٹ ہوتے ہیں کہ وہاں سیاسی ریپرزنٹیشن کتنی طاقتور ہے. تو اس لحاظ سے چوائس جو ہوتا ہے پروجیکٹس کا وہ مناسب نہیں ہوتا ہے، ایفیشنسی بیس نہیں ہوتا ہے. یہ جو آپ کے بڑے زمیندار، سرمایہ دار یا افسر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ کون سا پروجیکٹ کس ڈسٹرکٹ میں لگنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کیا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست ہوگا اس رپورٹ کے نتیجے میں کہ IMF یہ سمجھتا ہے کہ اگر موجودہ نظام اسی طرح سے چلتا رہا اور یہی پالیسیز چلتی رہیں تو پھر 5-6% گروتھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا؟ جی بالکل، یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اندازہ یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے شرح نمو میں اضافہ 6% کا ذکر انہوں نے اس لحاظ سے کیا ہے کہ 5 سال میں 6% اضافہ ہو سکتا ہے کیومولیٹو. جی تو 1% سالانہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. وہ اگر آپ کے ملک میں کرپشن کم ہوتا ہے اور ایفیشنسی بڑھتی ہے تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. اب میں جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو 15 پوائنٹ پلان آف ریفارم جو IMF نے پیش کیا ہے اس رپورٹ میں، کیا وہ ریفارمز کو جسے کہتے ہیں اسٹرکچرل کنڈیشنالٹیز میں لائیں گے پروگرام میں، تاکہ اگر یہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو پروگرام آگے بڑھے گا، ورنہ پروگرام میں دقت پیدا ہو سکتی ہے اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا پورا. صحیح. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ کہہ دیجئے کہ IMF اب پاکستانی حکومت سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یا پاکستان اس رپورٹ کے آنے کے بعد کیا چیزیں اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ کریں جس سے سب درست ہو سکے؟ دیکھیں اسپیسیفک پوائنٹس ان کے جو ہیں ریفارم ایجنڈا میں ان کو ایگزامن کرنا چاہیے. حکومت کو یقیناً کیا ہوگا اس لیے کہ یہ رپورٹ تو ڈیلے ہو گئی، یہ رپورٹ اگست میں آنا چاہیے تھا جی، اور یہ اب آئی ہے نومبر کے تقریباً اینڈ میں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو ریویو کر رہی تھی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے، گورنمنٹ نے یقیناً اس کو دیکھ کے آگے بڑھایا ہوگا، اور اگر ایسی بات ہے تو یقیناً ہماری حکومت نے کمٹمنٹ کیا ہوگا کہ جو 15 پوائنٹ ریفارم ایجنڈا ہے اس میں جو پرائرٹی ایریاز ہیں خاص طور پہ اس پہ توجہ دی جائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.